به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قرآن کی آیت کے کلیئر کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوئی نیا اسلام کوئی نیا دین کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا. ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا جو حضرت نوح کے لیے تھا, جو میں نے نوح کو دے کر بھیجا تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, جو دین نوح لے کر آئے تھے, جس کی استھاپنا حضرت نوح نے کی تھی, جس کے نفاذ کا حکم حضرت نوح کو دیا تھا, اسی دین کو ہم نے آپ کے لیے مشروع کیا اور ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, وحی کے ذریعے ہم نے باخبر کر دیا. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ, اور نوح علیہ السلام کے بعد اس دین کو ابراہیم بھی لے کر گئے. ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو وہ بھی اسی دین کو لے کر آئے. موسیٰ کی بعد جب عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے. یعنی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ نوح کا بھی دین ہے, یہ ابراہیم کا بھی دین ہے, یہ موسیٰ کا بھی دین ہے, عیسیٰ کا بھی. کوئی نیا دین دے کر نہیں دیا. اس دین کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب کا دین. صرف اس پر مسلمان اپنا دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے. مولوی نرگس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیار ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کا دین ہے. آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو زہر افشانی ہو رہی ہے, جو اگلا جا رہا ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات غیر مسلموں میں یہ سمجھانے میں ہم ناکام رہے ہیں کہ یہ دین تمہارا نہیں ہے, صرف ہمارا ہے. ہم نے اپنے حالات سے بنا لیے ہیں, ہم نے اپنی مزاج کے بنا لیے ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے. ہم نے یہ ان کو بتایا نہیں, سمجھایا نہیں کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں یہی دین تمہارا بھی دین ہے, یہی اسلام تمہارا بھی ہے. محمد رسول اللہ کا قاصد ہے, ایلچی ہے, دودھ ہے. آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں, آپ نے تو وہی دین کیا ہے جو حضرت نوح نے. اور میں تھوڑا سا اور وسیع انداز میں کہہ دوں اور کسی مسلمان کو اگر تکلیف نہ ہو تو ہم یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ یہی دین منو کا دین ہے. منو بھی یہی دین لے کر آئے تھے. منوسمرتی میں جو لکھا ہوا ہے اور قرآن سے اگر آپ ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ قرآن کی آیتوں کو کس طریقے سے منوسمرتی میں اجاگر کیا ہے یا منوسمرتی کی کس طریقے سے تصدیق قرآن کر رہا ہے. ہم بتانے سے قاصر رہے. آج نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب کر مر گیا اور چڑھ گیا پہاڑ کے اوپر. یہ پورا ذکر آپ کو منوسمرتی کے اندر ملے گا. منو نے کہا ہے میرے پتر میری کشتی میں میری ناؤ میں بیٹھ جا. آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا. ایشوریہ پرکوپ کا مطلب اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں چھوڑے گا. کس نے کہا؟ منو نے کہا ہے میرے پتر میری کشتی میں میری ناوکا میں میری ناؤ میں آ کر سوار ہو جا. آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا. لیکن منو کا پتر اپنے پتا کی بات نہ مانا اور ایک پروت کے اوپر چڑھ گیا. قرآن یہی کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی بات بیٹے نے نہیں مانی تو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. پانی پہاڑ تک پہنچ گیا. منوسمرتی میں بھی یہی لکھا ہے کہ پانی دھرتی سے بھی نکلا اور آکاش سے بھی آیا اور پانی اتنا تیز آیا کہ وہ پہاڑ تک پہنچ گیا, پروت تک پہنچ گیا. اور منو کی آنکھوں کے سامنے منو کا پتر ڈوب
डूब कर मर गया। ये मनुस्मृति में जो वाक़या लिखा हुआ है ये मनु के ताल्लुक से और मनु के बेटे के ताल्लुक से लिखा हुआ है। हमारे गैर मुस्लिमों को ये बताने में नाकाम है कि जिसको तुम मनु कहते हो हमारे यहाँ वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको कहा जाता है। और कुरान ये कहता है कि हमने नूह को जो दीन देकर भेजा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भी वही दीन देकर भेजा है। आपका कोई नया दीन नहीं है, वही दीन है जो नूह का था जो मनु का था। अगर हम किसी हद तक ये बताने में कामयाब हो जाते तो आज नफरतें इस हद तक नहीं होती। इसमें हमारा भी कसूर है और हमारा कसूर ये है कि हमने कुरान से लोगों को दूर कर रखा है। हमने मुसलमानों में ये कहना ये शुरू कर दिया है क्या है मुसलमानों ये कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये कुरान तुम नहीं समझ सकते हो। खुद सोचो जब ये आम मुसलमान कुरान नहीं समझ सकता तो फिर गैर मुस्लिमों को आप कैसे समझाओगे? फिर ये गैर मुस्लिम हिंदी में कुरान कैसे पढ़ेगा और उसको आप हिंदी में कुरान पढ़ने के लिए कैसे देंगे? जब आपका अकीदा ये है और आप इस बात पर जोर देते हो कि ये कुरान मुसलमान आम इंसान नहीं समझ सकता। आम मुसलमान इस कुरान को समझने के लिए पैदा, कुरान को समझने के लिए 18 लोग चाहिए, कुरान को समझना बड़ा इल्म चाहिए। जब आप ये कहेंगे ये दावे करेंगे तो मेरे भाइयों को गैर मुस्लिमों के बारे में आप क्या सोचेंगे? जबकि कुरान कुरान से ज्यादा आसान किताब कोई है ही नहीं, कुरान से ज्यादा आसान कानून कोई है ही नहीं, कुरान से ज्यादा नेचुरल और आसान लैंग्वेज में आसान भाषा में समझाने वाली कोई किताब है ही नहीं। मेरे भाइयों बड़ी अजीब चीज है, आपके छोटे छोटे बच्चे फिजिक्स समझ लें, केमिस्ट्री समझ लें, बायो समझ लें, आपके छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश समझ लें और ज्योग्राफिया समझ लें, भूगोल समझ लें और न समझे तो कुरान न समझे। हम कितने आज किस दहलीज पर पहुंच चुके हैं कि हम मुसलमानों से कहते हैं कि कुरान हम नहीं समझ सकते हैं, तो गैर मुस्लिमों के बारे में आप क्या कहेंगे? जब आप नहीं समझ सकते हो तो गैर मुस्लिम भाई कैसे समझेंगे? हमें अफसोस होता है। कुरान महात्मा गांधी जी ने पढ़ा तो समझ रहे, कुरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ा तो समझ रहे और कुरान पढ़ने के बाद वो इस्लाम तक लाने पर आमादा हो गए जब उन्होंने देखा कि छूत छात की बीमारी बहुत है और ब्राह्मण और क्षत्रियों में ठाकुर में बांट दिया गया है और यहाँ तक कि दलितों और हरिजनों के उनको मंदिरों में जाने से प्रवेश करने से रोक लगा दी गई है और एक थाली में हमें ब्राह्मण अपने साथ बैठकर नहीं खिला सकता है। जब ये तमाम ऊंच नीच की तालीमात जब उन्होंने अपने धर्म के अंदर देखी तो हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहा 20,000 अनुयायियों के साथ, लेकिन उस मौके पर महात्मा गांधी जी ने उनसे ये कह दिया कि कौन सा इस्लाम कबूल करोगे? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, चकराती, कादियानी, मिर्जाई, अहले हदीस, वहाबी, क्या बनोगे तुम? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, तुमने जो चीजें बताई ये समझ से मेरे बाला तर है, ऊपर है। इस्लाम कुरान की शक्ल में पढ़ा तो समझ में आ गया, लेकिन अब हमें इन मसलकों में और इन गिरोहबंदियों में कौन सा मसलक सबसे अच्छा है, इसको पढ़ने के लिए भी हमें पूरी जिंदगी लगाना पड़ेगी। अगर 2-2 साल भी अगर एक मसलक को पढ़ने में लगाया तो 72 मसलक को पढ़ने के लिए तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे, हमारी तो राम राम सत्य हो जाएगी, फिर भी हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने इस्लाम भी छोड़ दिया और बौद्ध धर्म उन्होंने कबूल कर लिया। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ। कुरान समझ गए लेकिन जब उनके सामने ब्राह्मण रखी गई, गिरोह रखे गए, टोलियां रखी गई और बताया गया क्या बनोगे, तो फिर वो भटक गए। कितनी बदतरीन और बुरी चीज है ये फिरका वारियत, कितनी बुरी चीज है ये फिरका बंदी। इसीलिए कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो, वला तफररकू, और आपस में टोली टोली होते जाओ, टुकड़ों में मत
بٹ جاؤ، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت کو اگر ہم نے مانا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم گروہ بندیوں میں نہ بٹتے۔ قومی یکجہتی کے تعلق سے جلسہ جو ہو رہا ہے، اس قومی یکجہتی کے تعلق سے یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو، یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تتفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن مضبوطی سے پکڑو گے تو فرقوں میں بٹو گے۔ آج ہم فرقوں میں بٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ مفہوم مخالف نکالیے۔ قرآن نے کہا ہے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی قرآن کو، ولا تتفرقوا، فرقوں میں مت بٹو۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پکڑو گے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ لیکن آج ہم فرقوں میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ بھائی اللہ مفہوم الٹا مفہوم نکالنا سیکھیے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مطلب نکالیے، اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس مت ہو جاؤ، مومنوں تم اداس مت ہو، تم پریشان مت رہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں حکومت ملے گی، تمہیں عزت اور بلندی ملے گی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ سے بلند رہو گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو، مائک میں بہت آواز ہے، مومن ہو تو، ہاں سنیے، مومنوں تم بلند رہو گے، تمہیں حکومت ملے گی، تم ہی سب سے بلندی پر رہو گے۔ ان کنتم مومنین، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو ہم بلند رہیں گے۔ آج ہم بلندی پر نہیں ہیں، بلکہ آج ہم پست ہیں، پستہ ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، نادم ہے اور شرمندہ ہے کہ نہیں؟ کسی بھی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ مسلمان آج بلندی پر ہے، مسلمان آج عروج پر ہے، مسلمان آج اونچائیوں پر ہے، عزتیں مل رہی ہیں مسلمانوں کو؟ نہیں، صرف ہندوستان کو چھوڑ دو، پوری دنیا میں کسی ایک جگہ پر جا کر دیکھ لو، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک جا کر دیکھ لو، کسی ایک جگہ پر بھی مسلمان آپ کو عزت کے ساتھ نہیں ملے گا، آپ کو بلندی پر نہیں ملے گا۔ آپ نظر ڈالیں، آپ عراق کا حال دیکھ لیں، آپ ایران کا حال دیکھ لیں، آپ سیریا کا حال دیکھ لیں، آپ لبنان کا حال دیکھ لیں، آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک کا حال دیکھ لیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ آپ کہاں پر بلند ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا رسوا نہیں تھا، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا جتنا آج ہے، جتنا آج ہے۔ قرآن پر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم بلندی دیں گے، تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں عزت دیں گے، مگر پہلے تم اپنے اندر ایمان کو پیدا کرو۔ مومن تو ہو، آج ہم بلندی پر نہیں ہیں، آج ہمیں عزتیں نہیں مل رہی ہیں، آج ہمیں حکومتیں نہیں مل رہی ہیں، سرداری نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں، یہ مطلب نکالے گا۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ سب کا دھرم ہے، سب کا مذہب ہے، ہم یہ بتانے میں ناکام رہے۔ پہلی آیت آئیے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جو دین میں نے آپ سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا تھا، اور نوح کے بعد جس دین کی کہ نفاذ کا حکم ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا اور عیسیٰ کو دیا تھا، وہی دین دے کر ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ یہ دین سب کا ہے، اور اسی لیے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے جن کو کتاب دی اور آسمانی کتابیں جن کے اوپر نازل کی، اللہ نے ان کو دعوت دی ہے۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے اس آیت کو بھی سن لیجیے، سب کا کلمہ بھی ایک تھا، سب کا کلمہ ایک تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والے، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے۔ جو کلمہ تم بھی پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر ناراضگی کیسی، پھر دوری کیسی، پھر نفرت کیسی؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ کس کلمے کی طرف؟ اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ کلمہ یہ ہے، وہ بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ دعوت سب کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ غور کیا، سب کا کلمہ یہ، نوح کا کلمہ وہی، موسیٰ کا کلمہ وہی، عیسیٰ کا کلمہ وہی، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کلمہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔